السلام علیکم سر جی، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ہاں جی، بڑی بڑی خبریں آ گئی ہیں۔ آج کیا دن ہے؟ ہفتے کا دن ہے، سیٹرڈے فرینڈز ڈے۔ کوئی بھی دوست آ کے سیٹرڈے کو ہم سے دعوت کھا بھی سکتا ہے، کھلا بھی سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سر جی، ہمارے لیے سیٹرڈے کا بڑا وہ ایزی دن ہوتا ہے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج جو ہے آپ کو پتہ ہے کون سا دن ہے؟ آج 22 نومبر ہے، 22 نومبر۔ اور کل کیا ہے جی؟ کل ہے 23 نومبر، اور تقریباً آدھے پنجاب میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ فیصل آباد، ساہیوال، ڈیرہ غازی خان، یہ جناب میاں والی اور سیالکوٹ، بہت سارے علاقوں میں ہو رہے ہیں۔ جہاں جہاں ہو رہے ہیں تو وہ ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو گروپ لائف انشورنس کا کیس تھا جو 20 تاریخ کو لگا ہوا تھا، وہ اس دن جج صاحب نہیں آئے۔ وہ کیوں نہیں آئے؟ یہ جو ایک جج نے استعفیٰ دیا تھا نا، شمس محمود مرزا صاحب نے، ٹھیک ہے، اس دن وہ بڑے اچھے کمنٹس دے رہے تھے کہ یار ہمارے پیسے ہمیں کیوں نہیں یہ دے رہی حکومت، کیوں نہیں دے رہی، تو ہم بڑے خوش ہو رہے تھے۔ لیکن شومی یہ قسمت، اس نے استعفیٰ دے دیا اچھا، استعفیٰ دے دیا تو اب ان کی جگہ تنویر سلطان صاحب آ گئے ہیں، بینچ پھر فل بن گیا۔ یہ 3 ججوں کے پاس لگا ہوا ہے، لارجر بینچ جسے کہتے ہیں، لارجر بینچ، فل بینچ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے پاس لگا ہوا ہے۔ تو اب یہ کیس لگا ہوا ہے 27 نومبر، جی 27 نومبر، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اب جو نئے دوست شامل ہونا چاہتے ہیں وہ فوری طور پہ ہمیں شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر واٹس اپ کریں، آپ کو واٹس اپ نمبر بھی دے دیتا ہوں۔ اور ان میں ان کو ہی فائدہ ہوگا جو ریٹ میں آئیں گے، یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں۔ جو ایسے کر کے سو رہے ہیں نا ایسے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ کرے ان کو بھی ہو جائے، میں لیکن قانون کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک۔ تو یہ آپ فوری طور پہ ہمیں بھیجیں۔ جیسے ہم نے لاہور میں یہ کیس کیے، پنجاب کے اور فیڈرل کے، لاہور پنجاب کے، صوبائی پنجاب کے اور فیڈرل کے، تو اس میں جو ہے یہ 6 سال کے بعد کیس لگے ہیں، 6 سال کے بعد۔ اس کے اوپر سر جی بڑی محنت کی ہے میں نے، یقین کرو یہ میری زندگی کا سب سے بڑا کیس ہے، اور اس کے بعد شاید میں ریٹائر بھی ہو جاؤں، ٹھیک۔ تو یہ جو کیس ہے نا، یہ جب پہلا کیس میں نے کیا تھا تو جج صاحب کو میں نے جب بتایا کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ ہمارے پیسے ہی ہمیں گورنمنٹ نہیں دے رہی بلکہ انشورنس کمپنیوں والوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اور دوسرا جج کو بتایا تھا میں نے کہ جج صاحب اس کے لیے یہ پیسے لینے کے لیے مجھے مرنا پڑے گا۔ اس نے کہا اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا ڈیورنگ سروس اگر کوئی مر جائے تو اس کے بچوں کو پیسے ملتے ہیں، اگر ریٹائر ہو جائے تو نہیں ملتے۔ حالانکہ ریٹائر ہونے کے بعد زندگی میں اس کو زیادہ ضرورت ہے، کسی کو بچے رکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کو بچے نہیں توجہ کر رہے ہوتے، تو اس بندے کو زیادہ ضرورت ہے نا، زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے ابھی انہوں نے کہا تھا 10 سال پینشن ملے گی، پھر نہیں ملے گی، رولا پڑ گیا، انہوں نے کہا جی 10 سال کے بعد وہ خودکشی کر لے، اس کو اور زیادہ ضرورت ہے، تو پھر وہ بحال ہوئی ہے پینشن۔ بہرحال یہ جو کیس ہے یہ انشاءاللہ ہمیں لگ رہا ہے، جو کمنٹس انہوں نے دیے تھے کہ 90% انشاءاللہ ہمارے حق میں ہے۔ تو آپ جو لوگ اس میں ابھی شامل نہیں ہوئے پنجاب کے، وہ فوری طور پہ فیڈرل اور صوبائی والے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں اور اپنا شناختی کارڈ بھیجیں واٹس ایپ پہ، اور ریٹائرمنٹ لیٹر بھیجیں۔ تھوڑی سی فیس بھی آپ کو بتاؤں گا، یہ اتنی بتا رہا ہوں، وہ بھی آپ سے پھر لوں گا۔ اور جو ادھر اسلام آباد میں ہم نے کیے تھے، کراچی، کے پی کے، سندھ اور بلوچستان کے، ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے۔ میں اکثر بتا رہا ہوتا ہوں آپ کو کہ لاہور میں ہم 7 وکیل تھے، 7 میں سے صرف یہ بابا بزرگ وکیل وہاں پہنچا تھا۔ اس دن ہڑتال تھی، تو میں جیسے تیسے رستوں سے ادھر ادھر سے ہو کے پہنچ گیا، اور وہاں پہ الحمدللہ پھر میں نے بحث کی، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو اب سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، وہ اسلام آباد میں تھے، انہوں نے قومی اسمبلی کو نوٹس کیا۔ پھر قومی اسمبلی نے ماشاءاللہ وہاں بل پیش ہوا کراچی کے آغا رفیع اللہ صاحب نے بل پیش کیا، پھر وہ بل پیش ہوا، اعظم وزیر تارڑ صاحب نے پیش کیا، اور پھر بل کے اوپر ووٹنگ ہوئی اور بل پاس ہو گیا قومی اسمبلی سے، اب سینٹ میں پڑا ہے، سینٹ میں، ٹھیک ہے سر جی۔
تو وہاں بھی 90% کام ہو گیا الحمدللہ۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا کیس ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ اور جو قومی اسمبلی کو پارٹی بنایا تھا وہ صرف میں نہیں اپنے کیسوں میں بنایا تھا، ادھر بھی میں ایسے ہی کر رہا ہوں انشاءاللہ صوبائی کیسوں میں بھی، کیونکہ سینئر وکیل ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے نا، ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اس میں فیڈرل والے پورے پاکستان کے شامل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں واٹس ایپ پہ شناختی کارڈ بھیجیں اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، اور نمبر ہے منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 030047257552۔ اس کے اوپر جناب عالی ہمیں آپ اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں۔ اب جی اگلی بات کی طرف آئیں جی۔ اگلی بات، جرمانے پہ جرمانے ہو رہے ہیں سر جی۔ رانا ثناءاللہ کو بھی الیکشن کمیشن نے طلب کر لی ہے، طلال چودھری کو بھی کر لی۔ سر ویسے سیٹیں آپس سے ونڈ نہیں رہے۔ طلال چودھری کے بھائی کو فیصل آباد کی سیٹ ملی ہے این اے کی، اور رانا ثناءاللہ کے بیٹے کو ملی ہے ایم پی اے کی۔ سر جی یہ ویسے زیادتی نہیں، کوئی غریب بندے کا بھی خیال کر لو، کسی ساڈا بھی خیال کر لو، انہوں کا بھی خیال کر لو جڑے ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن نہیں سر جی، مجھا دیا بھیناں ہوندیاں نے، چاہے جیڑی مرضی پارٹی ہوئے۔ یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا کہ مجھا دیا بھیناں ہوندیاں نے۔ ان کو ادھر مڑ کے وہ کہندے نے کہ وہ ون پونیاں بھیڈاں نے تے وڈیاں لئی، جے ون پونیاں کھیڈاں نے تے وڈیاں لئی، تے ساریاں سہولتاں جڑیاں نے اے وڈیاں واسطے نے سر جی۔ تے وڈا جڑا نا وہ بس کوئی قسمت نال بن جائے تو پھر وہ گول دی نسل جلتی ہے، جیسے بلاول بھٹو زرداری۔ واہ جی واہ، یہ ایسے ہی قوم ہے جیسے کوئی کہے منصف اوان سید، یا یہ تو کہے منصف اوان گجر، ٹھیک ہے۔ منصف اوان ارائیں، اوان بھی تے ارائیں بھی، سید بھی تے اوان بھی، گجر بھی تے اوان بھی، یہ ایسے انہوں نے یہ ڈرامے کیے ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری قوم ہے۔ بہرحال یہ سر جی یہ ان کو ہی زیب دیتا ہے یہ ساری چیزیں، بیچارہ غریب بندہ تو یہ ایسے نہیں کرتا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو ان کو جناب علی جرمانے ہوئے، رانا ثناءاللہ کو بھی بلا لیا گیا، طلال کو بھی بلا لیا گیا، حذیف الرحمان کو بھی بلا لیا گیا، عمر ایوب کو بھی بلا لیا گیا، اس کی بیٹی بیوی ناز کو بھی بلا لیا گیا۔ سارے خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں یہ چوچے ہیں کہ میں خلاف ورزی نہیں کرنی۔ رات 12 بجے سر جی کمپین ختم ہو گئی ہے، اور کل اس وقت جناب ہم ووٹنگ جاری ہوگی۔ آپ جس حلقے سے تعلق ہے آپ کا، جہاں ووٹنگ ہو رہی ہے، وہ آپ اپنا ہمیں نمبر بھیجیں، اپنا نام بھیجیں۔ آپ کو ہم قانونی ٹی وی کا کارڈ بھی بنا کے دیں گے، صحافیوں والا کارڈ بھی بنا کے دیں گے، اور آپ ہمارے نمائندے بنیں، ٹھیک ہے۔ جس کو کارڈ چاہیے ہوگا تو وہ کارڈ بھی آپ کو میں آفس جا کے دکھا دیتا ہوں۔ وہ صحافیوں والا کارڈ ہوتا ہے، آپ گلے میں ڈال کے کسی بھی فنکشن میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ انشاءاللہ کریں گے۔ تو ضمنی الیکشن میں جناب علی مارکا وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان میں پیپلز پارٹی کا صرف ایک ہی جگہ پہ مقابلہ ہے، ڈیرہ غازی خان میں زرتاج گول والی سیٹ پہ، ٹھیک ہے۔ اور ادھر کانٹے دار مقابلہ ہے ہری پور میں ناز اور بابر نواز کے درمیان۔ انشاءاللہ بابر نواز جیتے گا بھائی، جیتے گا، شیر ہمارا جیتے گا، ٹھیک ہے۔ تو ادھر یہ مقابلہ ہے۔ باقی انڈیویجول لڑ رہے ہیں۔ پنجاب میں پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا ہے، کے پی کے میں نہیں کیا، ان کی مرضی ہے۔ کوڑا تھو تے میٹھا ہاپ، تو آدھا تیتر آدھا بٹیر، انہوں دی مرضی ہے نا سر جی۔ پنجاب میں بائیکاٹ ہے جتنے انہوں پتہ سی کہ اسی ہارنا ہے، تو کے پی کے میں بائیکاٹ نہیں ہے۔ اس فلسفے کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا، بالکل نہیں سمجھ سکتا، ٹھیک ہے سر جی۔ اگلی خبر سر جی، فیض حمید تے اے ہفتہ اگلا جڑا آ رہا ہے نا بھاری ہے، میں تو دس دیا۔ گپاں لا رہے ہیں لوگ، ٹیوے لا رہے ہیں، گپاں لا رہے ہیں، اندازے لا رہے ہیں کہ جناب اس کو عمر قید سزا ہو گئی ہے، اس کو قید با مشقت ہوئی ہے، ایک جرم میں، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، تو ان کو سزا ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی گواہ اس نے جو پیش کیے تھے کہ عمران میرا گواہ ہے، شاید خاقان عباسی میرا گواہ ہے، فلانا میرا گواہ، کوئی بھی نہیں آیا۔
ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ है? तेनू पता है कितनी सज़ावां मिल रही हैं ने? बहुत सारे लोगों की सज़ाएं मिल रही हैं जो आपने ज़मीनों पे कब्ज़े किए हुए हैं और सिटी वो हाउसिंग स्कीम आपने बनाई हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जो सज़ा मिल रही है ना वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी की मिल रही है, जिसका भी कज़न भाई फौत हुआ है अरफान सिद्दीकी सेनेटर। वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी जिसको आपने कहा था कि जनाब मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को जेल में रहना चाहिए और जब तक इलेक्शन नहीं होते, उसने कहा जी नहीं मैं तो मेरिट पे करूँगा। तो फिर उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस बना दिया, साकिब नासूर के पास गया केस, साकिब नासूर ने कहा जा शौकत अजीज़ सिद्दीकी तू फारग है। और इमरान का गैर कानूनी बना हुआ बनी गाला का घर, उसने कहा चलो 5 लाख रुपए जुर्माना दो तो ये हलाल है। इस तरह के सर पकड़ो, उसको पकड़ो ना, इसको क्यों नहीं पकड़े साकिब नासूर को और कमर जवेद बाजवा को, इनको पकड़ो। कब पकड़ेंगे इनको? और भी है लेकिन इन दो को तो पकड़ो ना, ये तो अवाम का मुतालबा है। बताएं जी आपका मुतालबा है कि नहीं? साकिब नासूर को और कमर जवेद बाजवा को क्यों आपने सपेयर किया हुआ है? और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि फैज़ हमीद के लिए अगला हफ्ता बड़ा भारी है। चाहे जुमेरात वाले दिन फैसला आ जाए, ज़्यादा इम्कान जुमेरात वाले दिन है। वैसे तो PTI वाला तो जुम्मा भारी होता है, लेकिन ये जुमेरात वाले दिन जो है ना ये फैसला आने की उम्मीद है, सही उम्मीद है, ठीक है ना। बाकी जनाब यानी आईनी अदालत के सरबराह ने कहा है कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आईनी अदालत का पहला चीफ जस्टिस बना हूँ। हम आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। सर जी इसका बड़ा फ़ायदा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। कल इन्होंने योम स्याह मनाया है ना, खुद कह रहे हैं कि पंजाब में तो ज़ीरो गया है इनका, ज़ीरो। सिर्फ उधर सवाबी में एक जलसा किया है इन्होंने बस, और कोई योम स्याह की तरफ की। भाई किस चीज़ का योम स्याह? अदालत बनाई है, हटाई नहीं है। अगर हटा देते तो हम भी आपके साथ होते। बनाई है, एक अदालत बनाई, आईनी अदालत बनाई है, आइन के मुताबिक बनाई है, कानून के मुताबिक बनाई है, 2/3 मेजॉरिटी ने बनाई है। इमरान खान को हटाया था 2/3 मेजॉरिटी से हटाया था। कोई नवाज शरीफ की तरह उसको 3 दफ़ा गैर कानूनी तरीके से तो नहीं हटाया गया था। आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हमने अगर अर्ज़ की तो शिकायत होगी, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है। तो बाकी सर जी जो दूसरा चैनल है मेरा मुनसिफ TV, तो मैंने आपसे मशवरा किया था कि वो मैं बच्चों के लिए वक्फ़ करना चाहता हूँ। कल बच्चों का आलमी दिन था, मैंने उसका ऐलान भी किया है। आपके मज़ीद मशवरे जारी हैं। वहाँ मैं बच्चों को कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। मेरा कहानियाँ सुनाने का बड़ा तजर्बा है। तो जो बच्चे पेरेंट्स सुन रहे हैं ना, तो उनको वो बता दें जो मुनसिफ TV है ना, एक तो ये तो कानूनी TV आप देख रहे हैं ना, मुनसिफ TV, उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम बच्चों की कहानियाँ सुनाएंगे। हर रोज़ एक कहानी, ठीक है। मैं आपको कहानियाँ सुनाऊंगा, तो फिर जो है ना आप इंशाल्लाह उसको एंजॉय करेंगे। और हमारे साथ राब्ते के लिए ओवरसीज़ वाले राब्ता करें, कानूनी मुशावरत करें हमारे साथ। राब्ता मुनसिफ अवान एडवोकेट और 030047255752 पे राब्ता कायम करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं कि आज कौन से दोस्त के साथ हम खाना खाते हैं या खिलाते हैं।